السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ البشیر النذیر۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، رحمت للعالمین، انیس الغریبین، طٰہٰ و یاسین، احمد مجتبی ارواحنا فدا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس جناب میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا کرم آلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ گھڑی بہت اچھی ہے، قیمتی ہے۔ ایسی مبارک گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ ویسے آپ کی توجہ تو ہمیں عدم ہوتی ہے، لیکن ایسی مبارک گھڑیوں میں توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم استغاثے کی وہی اشعار پیش کر لیتے ہیں جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں پیش کیے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پاتے ہیں۔ ہمیں لائٹ کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، کیونکہ گمراہ فرقے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، مدوں پر بھی برسا دے برسا دے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جائے والا۔ صرف ہماری ظاہری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں، لیکن جو باطنی نگاہ رکھتے ہیں الحمدللہ وہ مصطفیٰ کے جلوے کا نظارہ کیا کرتے ہیں۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، امیروں غریبوں اٹھے رہنے والے۔ آج ہماری اور آپ کی بڑی خوش بختی ہے کہ ہم پیر و مرشد حضرت سید شاہ ابو القاسم علیہ رحمۃ الرضوان کے عرس کی شب میں اکٹھا ہیں، اور ساتھ ساتھ اس شب کو جو نسبت دی گئی ہمارے اس پروگرام کو، وہ 5 ہستیوں سے موصول ہے۔ ہم جیسے بھی صحیح، لیکن اس وقت ہم بہت عظیم کڑیوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور چیزیں ممتاز ہو جاتی ہیں نسبتوں کے ذریعے۔ سب سے پہلا نام ہم لینے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہر سنی کا دل مچل جائے گا۔ شہزادے رسول سیدی سرکار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی
جنہوں نے اپنے کم عمری کے باوجود بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا فیض حاصل کیا کہ ان کے دور میں پوری دنیا ان کے فیض سے فیض حاصل کر رہی تھی۔ اب آئیے ہم اور ادھر آتے ہیں حضرت عبد الواحد بن زید، جن کا ابھی انشاءاللہ تعالی شجرہ نہیں پڑھا گیا، میں نے معلوم کر دیا، شجرہ پڑھا جائے گا تو ان کا نام آئے گا۔ حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جو سلسلے چشتیہ کے ایک اہم بزرگ ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ فاتح اعظم اپنے دور کے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی اس مجلس کا انتساب ہے۔ ساتھ ساتھ اس مجلس کو یہ نسبت بھی حاصل ہے کہ وقت کے مجدد، جنہوں نے حکومت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے احقاق حق کا کام کیا اور یہ بتا دیا کہ آئینے جمع مرداں حق گوئی ہوئے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ آپ نے شاید اپنے ذہن کی تختی میں دیکھ لیا ہوگا اور سمجھ لیا ہوگا کہ کس کا نام لینے جا رہا ہوں۔ حضور سیدی سرکار مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی، جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے ہیں۔ الحمدللہ ان کی طرف بھی اس مجلس کا انتظام ہے کہ ان کی بھی تاریخ بھی قریب ہے، 28، آج 27ویں شب لگ گئی ہے، 27 تاریخ لگ گئی، 28 کی تاریخ، اور دل مچل رہا ہوگا وہ آخری نام لینے کے لیے، جنہوں نے مصطفیٰ کی بھی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھائی ہے اور مصطفیٰ کے غلاموں کی بھی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھائی ہے۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت الحمدللہ۔ بزرگوں کا فیض اگر آپ کو لینا ہے تو اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رہنا، آپ کو سرکار غریب نواز کا بھی فیض ملے گا، سرکار غوث پاک کا بھی فیض ملے گا، مجدد الف ثانی کا بھی فیض ملے گا، اور امام حسین امام حسن کا بھی فیض ملے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہ ان کے خود کے لیے نہیں تھی، وہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقت تھی۔ بڑے بڑے علماء کرام جو اپنے وقت میں بڑے بڑے محدثین کے استاذ، اللہ اکبر، نام سنا ہوگا آپ نے، اسی گجرات سے ان کا تعلق ہے، جنہوں نے درسگاہ تو یوپی میں قائم کی تھی مگر ان کا وطن جو ہے گجرات ہی میں تھا، کیونکہ علم کی جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں اہل علم پہنچ کر کے لوگوں کی علمی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ یہ بزرگوں کا وتیرہ اور طریقہ چلا رہا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں یہ باہر کا ہے یا اندر کا، یہ سب غلط بات ہے۔ اگر آپ باہر والوں کو نکالیں گے تو یہ حاجی بابا علی رحمۃ الرضوان جن کے چوکٹ پہ ہم حاضری دے کر کے اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، یہ بھی تو باہر کے تھے۔ حضرات سادات ظفر و مظفر یہ بھی تو باہر کے تھے۔ یہ کون سی بات رہی؟ وہی ہمارا ہے، ہمارے اندر کا ہے، جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت، اور جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے وہ ہمارے گھر کا بھی ہو کر کے گھر کا نہیں ہے۔ یہ جذبہ بنائیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ یہ حدیث مشکاۃ شریف میں موجود ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر عمل، سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے جانتے ہیں؟ بندے کا سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ کے لیے دوستی کرے اور اللہ کے لیے دشمنی کرے۔ اگر کسی سے دوستی کرے تو اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی کرے تو اللہ کے لیے۔
جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہو وہ کہیں کا بھی ہو وہ ہمارا ہے، اور جو اللہ رسول کی بارگاہ میں ادنا بھی گستاخی کرتا ہے وہ میرا بیٹا کیوں نہ وہ بھی میرا نہیں ہے۔ اسی جذبے کے ساتھ جو زندہ رہے گا وہ نور ایمان اپنے ساتھ لے کر کے جائے گا، اور یہ جذبہ جب سرد ہو گیا تو کبھی بھی انسان ہلاکت میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے یہ چیز بالکل مضبوطی کے ساتھ اپنے اندر جو ہے محفوظ کر دیجیے۔ زندگی ہماری اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم برکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کا حاصل یہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑے محدث کا ذکر لانا چاہتا ہوں جو اپنے وقت کے اتنے بڑے محدث تھے، جن کی درسگاہ پیلی بھیت شریف میں قائم تھی اور وہ رہنے والے تھے سورت کے۔ حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی علیہ رحمت و رضوان سے ان کو ہم جانتے اور پہچانتے ہیں، ان کا مزار پیلی بھیت شریف ہے۔ الحمدللہ حاضری ہوئی اس ناچیز کی۔ تو وہ محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ ایسے محدث تھے کہ ان کے بارگاہ میں فیض پانے والے اپنے وقت کے بڑے بڑے محدث بنے۔ محدث اعظم ہند حضرت سید احمد، حضرت سید محمد کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی انہی کے شاگرد ہیں۔ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ، جنہوں نے بہار شریعت جیسی تصنیف چھوڑی ہے، وہ بھی انہی کے شاگرد تھے علم حدیث میں۔ حضرت ملک العلماء ظفر الدین بہاری علیہ رحمۃ الرضوان، وہ بھی ان کے شاگردوں میں سے تھے۔ لیکن یہ سب لوگ بعد میں کہاں آئے؟ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے۔ کیسے آئے جانتے ہیں؟ کسی کا دل ایسے ہی نہیں مائل ہوتا ہے۔ اگر ہم، یہ ہمارے شاگرد ہیں حضرت مولانا عمران صاحب، اگر ہم کسی کی تعریف بار بار کریں گے ان کے سامنے تو ضرور ان کے دل میں شوق پیدا ہوگا کہ میرے استاد جن کا بار بار نام لیتے ہیں اگر وہ موجود ہے دنیا میں کہیں تو جانا چاہیے ان سے ملاقات کے لیے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا ایسا؟ تو محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ درسگاہ میں بھی اعلیٰ حضرت کا نام لیتے تھے، حالانکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جوان تھے، مگر عمر نہیں دیکھی جاتی ہے، سمجھ گیا؟ بزرگی بعلم است نا کی بسال، توانگری بدل است نا کی بمال۔ یہ فارسی میں ہے۔ شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ نے، جو یہاں بھی رہ چکے ہیں کچھ دن، ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ بزرگی علم سے ہے، سال سے نہیں۔ بزرگی بڑائی علم سے ہے، سال سے نہیں۔ یہ نہ دیکھنا کہ میں بوڑھا ہو گیا یا بچہ ہے، اگر علم ہے اس کے پاس، علم دین مصطفیٰ کا امین ہے تو اس کا بھی ہاتھ چوم لینا۔ تم کو وہ تو چھوٹا دکھ رہا ہے لیکن اس کے سر پر ہاتھ جن لوگوں کا وہ بڑے بڑوں کا تو کہتے ہیں بزرگی بعلم است نا کی بسال، اور توانگری بدل است نا کی بمال۔ توانگری مالداری یہ دل سے ہے، مال سے نہیں ہے، ورنہ بہت سے بخیل آپ کو ملیں گے کہ بھرا پڑا ہے، ان کو معلوم نہیں کتنی دولت ہمارے پاس ہے، لیکن ان کے گھر جائیے تو آپ کو صحیح طریقے سے دال چاول بھی نہیں کھلا سکتا ہے۔ اور بہت سے ایسے غریب ہیں دل کے مالدار ہیں کہ ان کے وہاں پہنچ جائیے تو گھر میں تو کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن مہمان آ گیا ہے تو اس کے لیے انواع و اقسام کے کھانے پیش کر دیتا ہے۔ تو اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہے، درسگاہ میں بھی اعلیٰ حضرت کا ذکر ہو رہا ہے، اور کون اتنے بڑے محدث سے تذکرہ ہو رہا ہے، اتنے بڑے محدث اپنی زبان پر بار بار اعلیٰ حضرت کا نام لا رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو طلبا جو عالم ہو کر کے علم حدیث پڑھنے آئے تھے وہ سن کر کے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کون سی ذات ہے، اگر موقع ملے تو فیض حاصل کرنا چاہیے۔ اچھا، ہر طالب علم برابر نہیں ہوتا، کچھ طالب علم ایسا ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں بولتے ہیں منہ لگو،
ایسے ہوتے کہ استاد سے ہر بات پوچھ لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے کہ ہمت نہیں پڑتی. اب ان سادات کرام کا ایک مقام ہوتا ہے. اساتذہ بھی سادات کا احترام کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں. دوسرے طلبہ اتنا قریب سے استاد سے نہیں بات کر سکیں گے. اگر شاگردوں میں کوئی سید ہے تو کچھ اس طریقے سے وہ بات کر سکیں گے. نسبت ہے الحمدللہ. تو اب حضور محدث اعظم ہند کچھوچوی علیہ الرحمہ جو شاگرد تھے، پڑھ رہے تھے کس سے؟ حضرت وسیع احمد محدث سورتی سے جو پڑھ رہے تھے، اپنے استاد سے پوچھ رہے حضور آپ تو مرید ہیں علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے، جو اس وقت میں شیخ العرب والعجم کہے جاتے تھے، بہت شان رکھتے تھے. علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی، ان کا بھی مزار ہے یو پی میں. عظیم بزرگ تھے وہ اپنے جگہ وقت پر. تو کہتے ہیں کہ حضرت آپ تو مرید ان سے ہیں، لیکن ذکر اعلیٰ حضرت کا کرتے ہیں، ذکر آپ مولانا احمد رضا کا زیادہ کرتے ہیں. کیونکہ عام سی بات ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اپنے پیر کا ذکر زیادہ کرتا ہے. تو حضور محدث سورتی علیہ الرحمہ نے فرمایا شہزادے مجھے جو علم علامہ اسحاق محشی بخاری سے ملا ہے وہ سب سے بڑی دولت نہیں ہے. اپنے استاد کے بارے میں کہتے ہیں ان کے استاد کو بڑے محدث تھے. ارے بھائی محدث کے استاد محدث ہی ہوں گے نا، بہت بڑے محدث تھے. بخاری شریف پر انہوں نے حاشیہ لکھا ہے، سمجھ گیا. تو کہا کہ جو ان سے ہم نے علم پایا وہ سب سے بڑی دولت نہیں ہے میرے نزدیک، اور جو بیعت اور فیض مجھے اپنے پیر و مرشد علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے ملا ہے وہ سب سے بڑی دولت میں نہیں سمجھتا ہوں. ہاں جو سب سے بڑی دولت مصطفیٰ جان رحمت کی محبت جو جان ایمان ہے، اور پورے عظمتوں کے ساتھ مدینہ منورہ کو میرے دل میں جس نے اتارا ہے وہ امام احمد رضا ہے. اس لیے میں ان کا ذکر زیادہ کرتا ہوں، اور ان کے ذکر سے ہمارے ایمان کو بالیدگی ملتی ہے، ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے، ایمان میں نکھار پیدا ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کے ذکر سے. سبحان اللہ. ایک اور کہہ رہے ہیں وقت کے بڑے محدث جن کے شاگردوں میں بڑے بڑے محدث ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے ذکر سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت کا دامن کبھی چھوڑنا نہیں. بڑے بڑے بزرگوں نے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں اعلیٰ حضرت کی کیا ضرورت ہے، لیکن آؤ ایک اور بات میں پیش کرتا ہوں. ایک مولانا ہے حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب، وہ حج کے لیے گئے تو ان کے ساتھ تو بھائی جب مولانا تھے تو ساتھ میں ہوئے گا نا کچھ لوگ چاہنے والے. تو ایک دن انہوں نے مکہ مکرمہ میں کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں، آج جو ہے یہاں مکہ مکرمہ میں جو سنی علماء ہیں ان سے ملاقات کریں گے. تو سب سے پہلے ایک ایسے عالم کے پاس گئے مکہ مکرمہ میں جو بمبئی میں بھی 30 سال تک رہ چکے تھے. ان کی بارگاہ میں گئے تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کی بات چھیڑ دی اور کہا کہ مولانا آپ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو ہندوستان میں اتنا لوگ نہیں جانتے ہیں جتنا بلاد عرب میں جانتے ہیں، جبکہ وہ ہندوستان شاید گئے بھی نہیں ہوں گے، وہ اعلیٰ حضرت کو زیادہ جانتے ہیں. اور اس کے بعد اپنی اس بات کو ان کے ذہن میں بیٹھانے کے لیے ایک شہادت بھی پیش کر دی اور کہا کہ آپ لوگ حضرت علامہ سید محمد مالکی علوی مالکی کے پاس جائیے ملاقات کے لیے، اور جب جانا ان کے پاس تو صرف اتنا کہہ دینا. ایک راستہ بتایا، سید محمد علوی مالکی علیہ رحمت الرضوان یہ عربی النسل تھے اور اپنے وقت کے بڑے بزرگ عالم اور حسنی حسین
شہری سید تھے. ایک وقت میں مکہ مکرمہ میں قاضی القضات بھی رہ چکے ہیں. نجدیوں کے مقابل میں سنیت پر ڈٹے رہنا اور مسلک اعلیٰ حضرت کی تبلیغ کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہاں جمہوری حکومت میں بہت سے لوگوں کی زبانیں نہیں کھلتی ہیں حق بولنے کے لیے. وہاں تو ان کی بادشاہت ہے، مگر جو اہل حق ہوتے ہیں وہ کسی سے گھبراتے نہیں ہیں، حق بات ہی کا اعلان کرتے ہیں، حق ہی کا پرچار کرتے ہیں. حضرت سید محمد علوی مالکی علیہ رحمت و رضوان یہ بھی جلدی انتقال کیا. انہوں نے بہت لمبے پہلے کے بزرگ نہیں تھے، بہت پرانے. ہاں وہ جہاں رہتے تھے وہاں یہ لوگ گئے. بیٹھک تھا ان کا، ایک بیٹھکا، ہر آدمی اپنا ایک بیٹھکا رکھتا ہے کہ لوگوں سے ملاقاتوں سے کرے. تو بیٹھک میں حضرت نہیں تھے، سب لوگ آنے والے کی انتظار کر رہے تھے کہ حضرت آئیں. کہ گھر کے اندر سے تشریف لائے تھوڑی دیر میں، اور تشریف لائے تو یہ مولانا عبد المصطفیٰ صاحب جنہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، سفر نامہ لکھا ہے حرمین کا، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ آئے تو ہم کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ یہ کون ہے. ہمارے دلوں نے گواہی دے دی کہ یہی سید صاحب ہیں. چہرے سے انوار پھوٹ رہے تھے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ پھول کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا ہے. اللہ اکبر. اب حضرت تشریف لائے، سب کھڑے ہو گئے ادب سے. وہاں نجدیوں کی نہیں چلتی ہے، جو رسول اللہ کے مشاق ہیں، صحیح معنوں میں جو رسول اللہ کے شہزادگان ہیں، وہاں مصطفیٰ کی چلتی ہے. مصطفیٰ نے بڑوں کا احترام سکھایا ہے. من لم یوقر کبیرنا، جس نے ہمارے بڑے کی تعظیم نہیں کی، میرے آقا نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تعظیم کے لیے سب کھڑے ہو گئے، سب کھڑے ہو گئے. اور اس کے بعد حضرت نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا. بزرگوں کا بھی طریقہ ہے کہ کھڑا کر کے نہیں رکھتے ہیں وہ، ہاں وہ بیٹھا دیتے ہیں. ان کی شفقت ہے، ادھر تعظیم ہے ادھر شفقت ہے، دونوں پر عمل ہو رہا ہے. سمجھ گیا؟ کیونکہ میرے آقا نے دونوں باتیں فرمائی ہیں کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، اور جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، کرم کا ہاتھ نہ رکھے، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. تو دونوں طرف سے دیکھ رہے ہیں، ادھر سے کھڑے ہو گئے تعظیم میں، اور ادھر سے حضرت اشارہ کر رہے ہیں تشریف بیٹھ گئے. بیٹھا دیا سب. اب سب لائن سے ملاقات کر رہے ہیں، دستبوسی کر رہے ہیں، حضرت سب سے خیریت لے رہے ہیں، سب کی ضرورتیں سن رہے ہیں، جس کی کوئی ضرورت ہے پوری کر رہے ہیں اس طریقے سے. اور پھر جب سب لوگ ملاقات کر لیے، اندر سے قہوہ بھی آ رہا ہے، شربت ٹھنڈا ٹھنڈا آ رہا ہے. سبحان اللہ. مہمان نوازی سیکھنا ہے تو سادات کرام سے سیکھیے. غریب امیر بنتے کہ ہم نے سادات کے دسترخوان پر بہت مرتبہ حاضری کا موقع ہمیں ملا ہے. الحمدللہ یہ سب خاندانی چیز ہے. کتنے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں حضرت کے یہاں، لیکن سب کے لیے مہمان نوازی کا انتظام ہے. شاندار شربت سب نے پیا مست ہو کر کے، قہوہ بھی پیا جو عرب کا رواج ہے. اس کے بعد مولانا غلام مصطفیٰ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب تھوڑا نکل گئے لوگ تو ہم لوگ آگے بڑھے. جو ہم لوگ گئے تھے انڈیا سے یا پاکستان سے، ہے نا، ہم لوگ آگے بڑھے اور حضرت کے پاس جا کر کے اتنا کہا جو نسخہ ہمیں دیا گیا تھا، نحنو تلاميذ و تلاميذ مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان. حضرت کی زبان تو اردو تھی نہیں، عربی میں یہ جملہ ادا کیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہم لوگ اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. کہ ہم لوگ اعلیٰ حضرت سے تو نہیں فیض پا سکے ڈائریکٹ، لیکن ان ڈائریکٹ، سمجھ گیا، ان کے شاگردوں سے ہم نے فیض اٹھایا. اب کہتے ہیں حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب وہ سید السادات ہو کر کے، جن کے چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھی، اعلیٰ حضرت کی نسبت کا ذکر آیا. نسبتوں کا احترام کیجیے. الحمدللہ میں نے پہلے کہا نا کہ آج 5 ہستیوں سے نسبت ہے، ہماری اس محفل کا وقار بڑھ چکا ہے. نسبتوں کی بات جو سمجھنے والے وہ سمجھتے ہیں.
سید السادات حضرت علامہ سید علوی مالکی علیہ رحمۃ الرضوان کھڑے ہو گئے. اعلیٰ حضرت سے نسبت کے بارے میں سنا تو کھڑے ہو گئے اور ہم لوگوں سب سے معانقہ مصافحہ کیا اور پھر دوبارہ ہم لوگوں کے لیے قہوہ اور شربت منگوایا جبکہ ہم لوگ سب پی چکے تھے. دوبارہ منگوایا اور پھر اعلیٰ حضرت کا ذکر چھیڑا کہ ہم نے تو ملاقات نہیں کی لیکن نحن نعرف من تصنیفاتہ و تعلیفاتہ، ہم ان کے تصنیفات اور تعلیفات یعنی ان کی کتابوں سے ہم ان کو پہچانتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں حبہ علامۃ السنہ و بغضہ علامۃ البدعہ. حضرت سید علوی مالکی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے محبت یہ اہل سنت سے ہونے کی نشانی ہے اور اعلیٰ حضرت سے دشمنی یہ بد مذہب ہونے کی نشانی ہے. کہاں بھٹک رہے ہیں؟ اپنے بزرگوں سے سیکھیے اعلیٰ حضرت کا احترام. کہاں بھٹک رہے ہیں؟ اپنے محدثین سے سیکھیے اعلیٰ حضرت کا احترام. ادھر محدث سورتی کا بھی قول اپنے سامنے رکھیے کہ کہتے ہیں سب سے بڑی دولت اعلیٰ حضرت سے ایمان کی چاشنی ملی ہے. اور ادھر کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان سے آنے والوں کو ہم پہچاننے کا یہی جو ہے معیار رکھتے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والا ہے اس کو سنی صحیح العقیدہ جانتے ہیں اور جو اعلیٰ حضرت سے جلنے والا ہے اس کو بد مذہب بدعتی جانتے ہیں. یہ شان اللہ نے اعلیٰ حضرت کو بخشی ہے کہ پورا دین حق اعلیٰ حضرت کے نام سے پہچانا جاتا ہے. یہ اللہ کا انعام ہے، اس کے رسول کا انعام ہے. درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. تو ہمیں الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے بہت اچھا پتہ دیا ہے، اچھا ایڈریس دیا ہے. کرم ہے مولا کا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی کہ اعلیٰ حضرت کا نام آج بھی ہم لے رہے ہیں. 100 سال سے زائد ہو گئے، 100 سال سے زائد ہو گئے. یہ 100 کے اوپر تیسرا سال چل رہا ہے. سمجھ گیا؟ ہاں. پھر بھی ہم اعلیٰ حضرت کے نام پر جھوم رہے ہیں. یہ بیچ میں جو ہمارے لیے وسیلے بزرگان دین ہیں یہ ان کا کرم ہے کہ ہم کو اعلیٰ حضرت سے جوڑ کر کے رکھا ہے. اس سب کا بھی ہم شکر گزار ہیں جن بزرگوں نے، آپ کے پیر مرشد نے بھی آپ کو اعلیٰ حضرت کی تعلیم پر رکھا ہے. آپ ان کا بھی شکر ادا کریں اور ان سے فائدہ حاصل کریں. پیر کا تو مقام مرید کے لیے تو بہت بلند ہوتا ہے، بہت بلند ہوتا ہے. ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ. بس ایک بات اور عرض کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چلتے رہیے. مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے، ان کے نقش قدم پر رہیے. مسئلہ کمانا ہوتا ہے راستہ. تو اعلیٰ حضرت کا جو راستہ ہے وہ کلیئر راستہ ہے. تو کون سا راستہ ہے؟ اعلیٰ حضرت نے خود بتا دیا ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. بالکل کلیئر صراط مستقیم یہی ہے، نیکوں کا راستہ. اللہ کی تعلیم کے مطابق اللہ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، ایمان والوں سچوں کے ساتھ رہنا. سچوں کا بیڑا پار لگے گا تمہارا بھی لگ جائے گا. جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا نا. حدیث شریف ہے. خیر کہ اب وہ چیز میں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ذکر کرتا ہوں. بمبئی میں باندرا کی سرزمین پر ایک مجذوب تھے، آج بھی ان کا مزار وہیں پر ہے. بمبئی میں جو بڑی مسجد کہی جاتی ہے باندرا میں، دیوبندیوں کی قبضے میں بھی مسجد ہے، وہیں پر ایک بزرگ ہیں. وہ اپنے ظاہری حیات کے ساتھ تھے، دلائل الخیرات شریف کا ورد برابر جاری رکھتے تھے، لیکن مجذوب صفت تھے، لوگوں سے ملنا جلنا عام طور سے کم رہتے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کر کے واپس آئے تو آپ کے بہت سے محبین ملنے کے لیے بمبئی گئے. گھر پر تو مل لینا آسان ہے، سب سے مل لیں گے، لیکن جو محبت والے ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ کر کے ملتے ہیں، بمبئی جا کر کے ملاقات کرتے ہیں. کچھ آپ کے ایسے بھی شاگرد ہیں، اسی میں سے حضرت عید الاسلام برہان ملت علیہ السلام کے والد محترم جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، اور ان کے شہزادے حضور برہان ملت بھی گئے ساتھ میں والد صاحب کی ملاقات کے لیے جو اعلیٰ حضرت سے آئے. میں کہ یہ واقعہ تو لمبا ہے، میں تھوڑا سا کاٹ کر کے جو ضروری جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں پیش کر دوں. اعلیٰ حضرت نے ایک دن پلان بنایا کہ چلو باندرا میں جو مزدور بزرگ رہتے ہیں ان سے آج ملاقات کر کے آتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگوں سے ملاقات کا بہت اشتیاق رکھتے تھے. کہا چلو ان سے ملاقات کر کے آتے ہیں. بزرگ ہیں.
آپ کے ساتھ آپ کے اور بھی رفقا آئے، حضرت عید الاسلام بھی آئے، بزرگ برہان ملت بھی آئے، اور بھی لوگ آئے. ان بزرگ نے اعلیٰ حضرت کی نسبت سے بڑی اچھی ضیافت کی، سب کچھ ہوا. جب اعلیٰ حضرت چلنے لگے واپس، تو عید الاسلام علیہ الرحمٰن نے کان میں، حضرت عبدالسلام کا لقب تھا عید الاسلام، اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا لقب تھا. حضرت علامہ عبدالسلام نے اپنے بیٹے برہان ملت کے کان میں چپکے سے کہا، جاؤ بزرگ سے دعا کرا لو اپنے لیے. سبحان اللہ. ہر باپ چاہتا ہے کہ بیٹا بزرگوں کے دعاؤں سے آگے بڑھ جائے. تو اعلیٰ حضرت تو جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، دھیرے سے کہا کہ جا کر کے دعا کرا لو. حضرت برہان ملت ان مظلوم بزرگ کے پاس گئے اور جیسے ہی کہا حضور دعا کرنا میرے لیے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے دعا؟ ارے یہ جو جا رہے ہیں نا بڑے مولانا، ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، دنیا تمہارے پیچھے چلے گی. یہی تو ہے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کے راستے پر رہو، یہی راستہ آپ کو پہنچانے والا راستہ ہے. بڑے بڑے بزرگوں نے اس دور کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کیا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو ایک بات بتاؤں، جو پیر و مرشد کی بات آئی تھی ابھی، اس کو ابھی ذکر کرتا ہوں ورنہ ہو سکتا ہے ذہن سے نکل جائے آگے، اور میرا ٹائم جب آگے بڑھ رہا ہے تیزی کے ساتھ. 10:30 تک کی مجھے گنجائش دی گئی ہے، تو انشاءاللہ اس کے اندر ہی بات پوری کر دی جائے گی. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و نبینا مولانا محمد المعدن الجود والکرم والی واری وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت کے ایک مرید محمد حسین رضوی بریلی شریفی کے غالباً تھے. ان کے دور ہی میں، حیات ہی میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. ایک سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے. پیر کا مقام سمجھا رہا ہوں، اگر سلسلہ اس کا پیر کا لگا ہوا ہے اور آپ نے اس کو پیر بنایا ہے، تو اگرچہ بہت کامل نہیں ہے لیکن کاملوں سے نسبت تو رکھتا ہے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مرید بیمار ہو گئے، محمد حسین رضوی، اور ایسے بیمار ہوئے کہ امید زندگی سے چھوڑ دی انہوں نے. ایک دن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جا کر خوب روئے اور فریادیں کی کہ حضور آپ نے ہی بتایا تھا کہ پیر جو ہے دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا. تو آپ تو اس سے بڑی کٹھن گھڑی دنیا میں ہمارے لیے کیا ہوگی کہ میری ایک بچی ابھی 1 سال کی بھی پوری نہیں ہوئی ہے، اور بھی میرے بچے بچیاں چھوٹے چھوٹے ہیں. اگر میں انتقال کر گیا تو میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، ان کا کون پرسان حال ہوگا. آج میں بڑی کٹھن گھڑی میں پھنس گیا ہوں، آپ میرے پیر و مرشد ہیں، کرم کیجیے، نگاہ اٹھائیے. خوب روئے. آخرکار حاضری دے کر کے وہ گھر آ گئے. ان کی مجری لڑکی، جو مجری لڑکی تھی، مجری لڑکی سمجھتے ہیں، بڑے سے چھوٹی اور چھوٹی سے بڑی، بیچ والی مجری بولتے ہیں اس کو. ان کی مجری لڑکی جو ہے خواب دیکھتی ہے کہ اعلیٰ حضرت تشریف لائے اور فرمان ہے کہ تمہارے والد صاحب بہت رو رہے ہیں، نا امید ہو گئے زندگی سے. ان کو سمجھا دو، کہہ دو کہ تم جلدی صحت یاب ہو جاؤ گے، تندرست ہو جاؤ گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی چند دن ہی گزرا تھا کہ وہ صحت یاب ہو گئی. پیر کا ایک مقام ہے، لیکن پیر بنانے کے لیے 4 شرطوں کو سامنے رکھنا. آپ بہت سے لوگ مرید نہیں ہوں گے تو اس لیے بتا رہا ہوں، یہ بات ذہن میں بسا لیجیے. ایسے ہی نہیں جو بھی بس چمتکار دکھا دے بس پیچھے دوڑنے لگے. نہیں، وہ تو دوسرے لوگ بھی دکھا دیتے ہیں. اصل چیز جو ہے دین پر استقامت کی. 4 شرطیں اعلیٰ حضرت عظیم برکت نے پیر ہونے کے لیے بیان کی، اس کو سن لیجیے غور سے. وہ 4 چیزیں دیکھنے کے بعد ہی مرید ہونا، اگر کسی سے ہونا. پہلی شرط تو یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے.
کیا ہونا چاہیے؟ سنی صحیح العقیدہ، سنی ہو اور اس کا عقیدہ صحیح ہو، ایک نمبر۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ اتنا علم رکھتا ہو کہ بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے مسائل نکال کر کے اس پر عمل کر سکے، اور مریدوں کو ضرورت پڑ جائے تو بتا سکے، اتنا علم کم سے کم رکھتا ہو۔ اور تیسرے نمبر پر ہے کہ سلسلہ اس کا متصل ہو، سلسلہ جڑا ہوا ہو سرکار تک۔ ابھی شجرہ پڑھیں گے نا آپ تو پیر مرشد کا سلسلہ الحمدللہ جڑا ہوا۔ میں نے ان کی تعریفیں سنی ہیں، ان کی کرامتیں بھی سنی ہیں، لیکن آپ حضرات خوب جانتے ہیں جو بڑے ہیں ہوشیار ہیں، سب سے بڑی کرامت ان کی یہ تھی کہ وہ دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم تھے۔ ابھی یہ سلسلہ انشاءاللہ شجر چشتیہ بھی پڑھا جائے گا اور شجر قادریہ رضویہ بھی بعد میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ بزرگوں کے نام لیں گے تو ان کے ناموں کے اعتبار سے فیضان ہمارے اوپر جاری ہوگا۔ ایک بزرگ نے ہم کو فرمایا کہ شجرہ ضرور پڑھا کیجیے، شجرہ نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ شجرہ میں جس بزرگ کا نام لیں گے اس کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے گی۔ ہم آپ کو بھی کہیں گے شجرہ پڑھا کیجیے، ارے روزانہ نہیں تو کم سے ہفتے ایک دن فٹ کر لیجیے، ہے نا، ہفتے میں تو مہینے میں نہیں پڑھا کیجیے، شجرہ پڑھا کیجیے۔ خالی قبر کے لیے نہیں سجا کر رکھیے کہ قبر میں رکھ دینا، قبر میں تو رکھنا ہی ہے شجرے کو، لیکن اس کو پڑھا بھی کیجیے۔ دنیا میں بھی ہم کو ضرورت، صرف قبر ہی نہیں تھوڑا ضرورت۔ بزرگوں کے نام سے ایمان کی حفاظت ہو، سمجھ گیا؟ تو بہرکیف ایک شرط یہ بھی ہے کہ سلسلہ سرکار سے کڑی با کڑی ملا ہوا ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ فاسق مولن نہ ہو۔ اگر وہ خود علانیہ فسق کرتا ہے، جیسے داڑھی چلاتا ہے، نمازیں کھلا ضائع کرتا ہے، اب وہ کہتا نہیں کہ ہم کعبے میں نماز پڑھتے ہیں، کعبے میں نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، تم کو اپنے علاقے میں، حضور اعظم اللہ کہتے ہیں کہ علاقے کی مسجد میں جو تمہاری مسجد ہے وہیں پر تم پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور جو اتنے پہنچے ہوئے ہوں گے وہ بیان ہی نہیں کریں گے، کیونکہ اولیاء اپنی کرامتوں کو ایسے ہی چھپاتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے، وہ نقل کر رہا تھا، کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن بزرگوں نے نقل کیا ہے کہ اولیاء اللہ اپنی کرامتوں کو ایسے ہی چھپاتے ہیں جیسے کہ عورت حیض کے خون کو چھپاتی ہے، ایسے ہی چھپاتے ہیں کرامتوں۔ تو جو ولی ہوں گے وہ کرامت بیان نہیں کریں گے، جو کعبہ میں نماز پڑھیں گے وہ نہیں کہیں گے میں کعبہ میں پڑھتا ہوں، سمجھ گیا؟ وہ تو کہیں گے میں کچھ نہیں۔ تو یہ سب اڑتے ہوئے پرندے کے پیچھے مت چلنا، سب سے پہلے دیکھنا کہ رسول اللہ سے اس کی نسبت مضبوط ہے کہ نہیں، اور سنت پر قائم ہے کہ نہیں قائم ہے۔ اس لیے کہ فیض کا دروازہ جو کھولنے والے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت ہی سے کھلے، وہی فیض کا دروازہ کھولنے والے ہیں، ان سے کٹ کر کے، ان کے طریقے سے ہٹ کر کے وہی ولی کیا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے؟ نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے، نبی کو کی گستاخی کر کے مسلمان نہیں ہو سکتا، ولی تو ہونا درکنار، بہت بات کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی پر قائم رکھے۔ چاروں شرطیں یاد آ گئی۔ نمبر 1 سنی صحیح العقیدہ، نمبر 2 کچھ علم اتنا رکھتا ہو کہ وہ کتابوں سے مسائل حل کر سکے، نمبر 3 اس کا سلسلہ متصل ہو، نمبر 4 فاسق معلن نہ ہو، یعنی اعلانیہ کھلا فسق نہ کرتا ہو۔ یہ 4 شرطیں ہیں، لیکن ان 4 شرطوں کو دیکھ کر کے آپ نے جس کو پیر بنا لیا تو اس سے بالکل مضبوطی سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا، بزرگوں کا بھی، دوسرے بزرگوں کا بھی فیض ملے گا تو اسی کے واسطے سے ملے گا، اسی کے واسطے۔ تو آج بہت سے لوگ اس میں ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ صاحب عرس سے نسبت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی فیض یاب فرمائے اور ہمیں بھی فیض یاب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ بولنا کہ کہاں تک جو ہے عظمت بیان کی جائے، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید حضرت منشی لطافت حسین صاحب مراد آبادی کہتے ہیں کہ میری ایک غیر مقلد مولوی سے بحث ہو گئی، پیلی بھیت میں غیر مقلد مولوی سے بحث ہو گئی، لیکن وہ اعلیٰ حضرت کے دربار کے فیض یافتہ تھے، ایسا اس کو خاموش کیا مولوی کو کہ اس سے کوئی جواب نہ بن سکا۔
جواب نہ بن سکا تو اس نے کچھ نہ پا کر کے اعلیٰ حضرت گالی دینے شروع کر دی. یہی بات مذہبوں کی عادت ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت کو گالی دینی شروع کر دی. تو منشی لطافت حسین صاحب بیان کرتے ہیں کہ سنو، اگر تمہارے اندر کچھ عقل و شعور ہے تو یہ طریقہ غلط ہے. اگر تم کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ابھی ہمارے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت ظاہری حیات کے ساتھ بریلی میں تشریف رکھتے ہیں، چلو ٹکٹ کا پیسہ خرچہ سب میں دیتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو اور انہی سے بات کرو. اس نے کہا کہ میں مولانا احمد رضا کے پاس نہیں جا سکتا. یہ بات یہیں پر ہو گئی. لیکن آگے دیکھیے کچھ اور ہی رب کو منظور تھا. وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے غیر مقلد مولوی کہ میں کہیں جا رہا ہوں سفر میں، راستے میں ایک ندی آ گئی. کیا آ گئی؟ ندی. ندی پار کرنے کے لیے تو کشتی چاہیے نا، یا کوئی پل ہو. کوئی پل بھی نہیں نظر آ رہا، کوئی کشتی بھی نہیں نظر آئی. پریشان ہے کیا کریں. اتنے میں دیکھا کہ دو لوگ خشکی کے راستے سے آ رہے ہیں اور دریا پار کرنے جا رہے ہیں. دوڑ کر کے گیا اور کہا کہ ہمیں بھی اس پار لیتے چلیے، ہمارے پاس کوئی سادھن نہیں ہے. تو ان دونوں لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ ناپاک ہے، چھوڑو اس کو. اس کی نیند کھل گئی. پریشان ہے، کہتا ہے کہ میں تو موحد ہوں، میں تو غیر مقلد جماعت کا ایک مولوی ہوں، موحد ہوں، پاک ہوں، اور مجھے ناپاک کیسے کہا. یہی بات اس کے ذہن میں بار بار آ رہی ہے. کچھ دن گزر گئے اسی پر، ابھی آنکھ کھلی نہیں. اس کے بعد جو ہے پھر ایک خواب دیکھتا ہے. یہ ایک شاندار شہر ہے، بہت بڑا گیٹ اس کی شاید نشان ہے، اور گیٹ کے اس طرف بھی ایک دربان اور گیٹ کے دوسرے طرف بھی ایک دربان. دو دربان کھڑے ہیں، چوکیدار. مجال نہیں ہے کہ کوئی شہر کے اندر بغیر ان کی اجازت کے جا سکے. جو جاتا ہے اس سے کچھ بات کرتے ہیں وہ دربان، اور چٹھی مانگتے ہیں. چٹھی وہ پیش کرتا ہے تو اسے اندر جانے دیتے ہیں، ورنہ نہیں جانے. یہ مولوی کہتا ہے کہ میں بھی گیا دوڑ کر کے کہ مجھے بھی اندر جانے دیجیے، کون سا شہر ہے اور یہاں کیا ہے. کہا کہ یہاں دربار رسول ہے، اندر ساری کائنات کے آقا و مولا مرجع مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں. غیر مقلد مولوی کہتا ہے کہ مجھے بھی جانے دیجیے. ان درباروں سے کہتا ہے. کہا چٹھی دکھاؤ. کہا نہیں چٹھی تو نہیں میرے پاس. کہا جانے دیجیے نا، ہم بھی انہیں کا کلمہ پڑھتے ہیں، جانے دیجیے نا. نہیں، چٹھی کے بغیر جانے نہیں دوں گا، لیکن اگر بہت بسیط ہو تو میں چاہتا ہوں سرکار سے پوچھ کر کے آتا ہوں، جیسا میرے آقا حکم فرمائے گا ویسا کیا جائے. ایک دربار اندر جاتا ہے، میرے آقا سے ذکر کرتا ہے، رسول اللہ ایک شخص آیا ہوا ہے، اس کے پاس چٹھی نہیں ہے اور وہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے. میرے آقا کو سب ظاہر ہے نا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو چٹھی کے بغیر اندر نہیں جا سکتے ہو. دربار نے آ کر کے کہا بھائی چٹھی نہیں ہے تمہارے پاس، ہم نہیں جانے دیں گے، ہمارے آقا نے منع کیا. تو کہا، اس نے کہا کہ اب یہ بھی پوچھ لیجیے چٹھی کہاں ملے گی. جائیے ایک مرتبہ اور میرے طرف سے جائیے، مجھے جانا ہے اندر، لیکن چٹھی کہاں ملے گی. میرے آقا کی بارگاہ میں پھر دربان جاتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ پوچھ رہا ہے کہ چٹھی کہاں ملے گی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ بریلی کی سرزمین پر میرا ایک عاشق مولوی احمد رضا خان رہتا ہے، جائے پہلے ان سے پاک ہو لے اور چٹھی وہ دے گے، اسی چٹھی کے ساتھ اس کو داخلہ ملے گا. اب اتنا خواب میں دیکھا تھا کہ آنکھ کھل گئی، پریشان. اب تو نگاہ سے پردے اٹھ چکے تھے. سمجھ گیا کہ غیر مقلد مولوی ہونا کچھ کام نہیں دے گا، میں ناپاک ہوں، اور مجھے اگر کوئی پاک کر سکتا ہے اس وقت تو اعلیٰ حضرت ہی پاک کر سکتا ہے. کسی سے پوچھے بغیر ٹکٹ لیا اور بریلی شریف پہنچ گیا.
محلہ سوداگران پہنچتا ہے، اعلیٰ حضرت کے قدموں میں گر گیا، کہا حضور میں پریشان، میں بدحال ہوں، پر کرم فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا ہے کہو تو۔ اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر توبہ کی، اور توبہ کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے اس کو مرید بھی کیا، غیر مقدس توبہ کی، اور اعلیٰ حضرت نے مرید کیا، اور مرید کرنے کے بعد شجرہ نکال کر کے اعلیٰ حضرت نے دے دیا اور کہا یہی چٹھی ہے۔ شجرہ کی اہمیت ہے، یہی چٹھی ہے، یہ چٹھی بہت کام کی چٹھی ہے، اس کو لے کر کے جاؤ گے تو مصطفیٰ جان رحمت کا دروازہ ہی کھلا ہوا ملے گا تمہیں، اور اگر بزرگوں کی گستاخی کر کے جاؤ گے تو کہیں کا نہیں، جو تیرے در سے یاد پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی دھار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم تو کرم ہے مولا کا کہ بزرگوں کے دیوانے ہیں، جیسے بھی صحیح، بد صحیح، چور صحیح، ظالم و ناجانہ صحیح، پر وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا اللہ اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ایک حدیث سنا، میرے آقا جلوہ فرما ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام قیامت کب آئے گی؟ وہ باہر کے صحابی سمجھ گیا، قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا سے تعلق رکھتے ہیں؟ میرے کو بیچنے کا آقا کے سوال کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی تیاری کچھ کی ہے؟ قیامت پوچھ رہے ہو تو کوئی تیاری کی ہے اس کے لیے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ دیکھو جو عمل والے ہوتے ہیں نا عمل کو چھپاتے ہیں، ہاں وہ جو ہے، ہاں وہ کیا کہتے ہیں، چوہے کی طریقے سے نہیں کہ ایک ہلدی مل گئی تو کہتا تھا میں ہی سب سے بڑا بنیا ہوں، میں ہی سب سے بڑا بکال ہوں یہاں کا، نہیں، جو اہل ضرب ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کو چھپاتے ہیں۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میرے پاس کوئی عمل تو نہیں ہے ایسا کہ جو میں کہہ سکوں کہ قیامت کے لیے میں نے تیاری میں یہ عمل کیا ہے، لیکن یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ اور آپ کی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کا ہاتھ کیسا رکھا اپنے اس صحابی کے اوپر، فرمایا اس کو معمولی مت سمجھنا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا، کل آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ ہم بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، ہے نا، محبت کرتے ہیں نا، الحمدللہ ثبوت ہے، بس ان کے نقش قدم پر رہنا، انہوں نے جو تعلیم دی ہے اس کو مضبوطی سے اپنائے رکھنا، مصطفیٰ کے دوستوں سے قریب رہنا، مصطفیٰ کے دشمنوں سے دور رہنا، اور بزرگان دین کی محبت پر قائم رہنا۔ آج جیسے ان کے ساتھ ہو کل بھی انہی کے ساتھ رہو گے، اور جو بزرگان دین نبی کے ساتھ ہیں، یقیناً بزرگان دین نبی کے ساتھ ہیں تو انہی کے ساتھ تم بھی نبی کا ساتھ مل جائے گا، نبی کی برکت مل جائے گی۔ تو ایک واقعہ کبھی سنا ہوگا، اس مسجد میں بہت سارے واقعات لیکن دہرایا جاتا ہے کبھی تازہ کرنے کے لیے، سمجھ گیا؟ وہ ایک چونٹی تھی، چونٹی آتے کیڑی بولتے اس کو، ایک علاقے میں رہتی تھی اور اسی کے علاقے میں ایک کبوتر رہتا تھا۔ کبوتر کے پاس پر تھا اور چونٹی کے پاس تو، کیڑی کے پاس تو پر ہے نہیں۔ اب وہ کیا کرتا تھا، اڑ کر کے ندی کے اس پار جا کر کے، دریا کے اس پار جا کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے آ جایا کرتا تھا۔ چیوٹی پریشان ہے کہ میرے پاس تو پر نہیں، اڑ کر کے چلی جاؤں، مگر محبت تھی اس کی، تڑپ رکھتی تھی اپنے اندر، جب تڑپ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ راستہ بنا دیتا ہے۔ اس کے دل میں ایک بات اللہ کی طرف سے ڈال دی گئی، اللہ کیڑی ہے معمولی سی لیکن اللہ کی شان، اس کے اندر سونگنے کا بھی مادہ ہے، سمجھنے کا بھی مادہ ہے اس کے حیثیت کے مطابق، سمجھ گیا؟ اس کے اندر بھی جان ہے، دل ہے، ایک کیڑی، کیا اللہ کی شان۔ کیڑیاں بھی ایک دوسرے کو، آپ نے دیکھا ہو کبھی لائن ڈوری لگی ہوگی تو دیکھنا ایک دوسرے سے منہ ملا کر جاتی ہیں، وہ خبر دیتی ہے کہ یہاں جانے لائق ہے کہ نہیں جانے لائق ہے، سمجھ گیا؟ ہاں، اگر بتا دیا کہ ادھر کوئی زہریلی
وہ سب کیڑیاں واپس ہونے لگتی ہیں. آپ کو بھی تجربہ کرنا ہے اس کا. تو کیا اللہ کے ساتھ اس کیڑی کے دل میں ایک بات آ گئی اللہ کی طرف سے. کیا کیوں پریشان ہے؟ اگر تیرے پاس پر نہیں ہے تو تیرے پڑوس میں پر والا تو رہتا ہے، اس کے قدموں سے لپٹ جا، اس کے قدموں سے لگ جا، وہ جائے گا بارگاہ رسالت میں حاضری دے گا، تیری بھی حاضری ہو جائے گی. ذہن کھل گیا اس کا. تو کبوتر کے قدم سے لپٹ گئی، کبوتر کو تو خبر بھی نہیں. ہزاروں کیڑیاں لگتا ہے، کیا مزہ نہیں ہوتا ان کے اندر. اس کو بھی یہ موقع مل گیا کہ اس نے بھی بارگاہ رسالت میں حاضری دے کر کے سلام کا نذرانہ پیش کرنے کا شرف پایا. نیکوں کے ساتھ رہو، نیکوں کے قدموں سے لگے رہو. نیک لوگ مقبول ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری بھی کشتی نجات تک پہنچ جائے گی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نظم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ. یہ سب کس کی تعلیم ہے؟ تعلیمات اعلیٰ حضرت ہے جو ہم جیسے گنہگار بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں. سمجھ گیا؟ اعلیٰ حضرت نے ہم پر بہت کرم فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمارے دلوں میں قائم رکھے اور ان کے صدقے میں ہر بزرگ جو ہمارے ہیں سب کا فیض ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ قائم و قائم رکھے. وما علینا الا البلاغ. اب آگے کا پروگرام قرآن شریف ہوگا، اس کے بعد جو ہے شجرہ پڑھایا جائے گا، پھر شجرہ رضویہ کا تیر پڑھا جائے گا، دعا بھی کی جائے گی، سلام پیش کیا جائے گا. آپ حضرات مکمل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں اور بزرگوں کے پیغام سے